نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. تمام تر حمد و ثنا اللہ تعالی عز و جل کو زیبا ہے، اور یہ انتہائی مقدس مجلس کا آغاز بھی اس مطہر ذات کے نام سے ہے جو ذات اپنی ذات میں مکمل ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو قائم بالذات ہے، جو مالک ارض و سماوات ہے، جو خالق حیات و ممات ہے، جس کے دست قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، اور جو مالک یوم الدین ہے، اور جو دلوں کے احوال جاننے والا ہے، دلوں کی نیتیں جاننے والا ہے، جس کے چاہنے سے سب کچھ ہے، جس کے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں، اور ایسا خالق ہے، ایسا رازق ہے، اور ایسا حی قیوم ہے کہ جس نے اس کائنات رنگ و بو میں اپنا آپ اپنی مخلوق کو بتانے کے لیے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جو سید الاولین بھی ہے اور سید الآخرین بھی. ایسا نبی جو پوری عالمین کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے، اور اللہ تعالی نے اپنے آپ کو پہچانے کے لیے ایک ایسی عظیم شخصیت کا انتخاب فرمایا جو ساقی کوثر بھی ہیں، شافع معشر بھی ہیں، سید الاولین والآخرین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، فخر الانبیاء بھی ہیں، اور افتخار الانبیاء بھی ہیں، اور مسند نبوت و رسالت جس پر رش کرتی ہے، جس کے در کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر وہ فخر محسوس کرتی ہے، وہ صرف ایک ہی بارگاہ ہے، اور اس محبوب کو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہا جاتا ہے. انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، وقت چونکہ کم ہے اور آگے کچھ محافل بھی ہیں، ہم آج جس علاقے میں یہاں ہیں وہاں یقیناً محبین رسول بھی ہیں اور محبین بطول بھی ہیں. اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آج کا یہ مجمع اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کے نام پر، اور بالخصوص آپ کی صفت کبریٰ خاتم النبیین پر، آپ کو آپ کی ذات پاک پر اور آپ کی مطہر آل پر درود و سلام کے بعد یہ عہد کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان کا ایک بنیادی جزو ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. جس کا ایمان ہے وہ اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے کہ حضور خاتم النبیین ہیں. آپ سید الاولین بھی ہیں اور سید الآخرین بھی ہیں. سید الاولین ان معنی میں کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق
ہو رہی تھی تو اس وقت بھی نور محمدی موجود تھا، اس وقت بھی نور محمدی جلوہ فگن تھے، اور اس وقت بھی وہ روشنیاں، وہ ضیاء اور وہ نورانی جو ایک ماحول اور ایک جو روشن پوری کائنات ہوئی تھی، اس وقت بھی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا۔ اس کائنات کے دلہا اور اس کائنات کا ایک عظیم سبب اور واحد سبب حضور ہیں، اور حضور کی جہاں لا تعداد صفات ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے جس موضوع پر آج مجھے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ حضور کی ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت ان معنی میں کہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ سچے تھے، ان کی نبوتیں سچی تھیں، ان کی رسالتیں سچی تھیں، ان کے اوپر آسمانی کتب جو کا نزول جو ہوا وہ بھی سچے تھی، لیکن وہ اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنے اقوام کے لیے، اپنی اپنی قوموں کے لیے تھی، ایک وقت محدود کے لیے تھی، یعنی ان کی جو نبوتیں تھیں وہ ہدایت کے لیے تھیں، اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے والی تھی، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی تھی، لیکن ان کی نبوتیں زمانی تھی، ایک محدود زمانے تک تھی۔ لیکن قربان جائیے آمنہ کے اس آفتاب نبوت پر کہ جس کی نبوت زمانی نہیں ہے، لا زمانی ہے، یعنی حضور آج بھی نبی ہیں، حضور کل بھی نبی ہوں گے، اور حضور قیامت تک نبی ہوں گے۔ زندہ باد۔ حضور کی نبوت آج بھی قائم ہے، بدرجہ اتم قائم ہے، جیسے آپ کی ظاہری حیات میں تھی، اور آپ کی شریعت مطہرہ بھی زندہ ہے، آپ کی نبوت و رسالت بھی زندہ ہے۔ ہزار جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کے کئی معجزات ہیں، لیکن حضور کا ایک دائمی معجزہ جو قیامت تک لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامہ ہے، وہ خود ایک مستقل معجزہ ہے، اور وہ خود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید حضور کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے، جو اللہ تعالی نے ایک ایسا نبی بھیجا جو نور بھی ہے، اور جو نور کے ساتھ اپنی ایک اللہ کی طرف سے ایک بین دلیل، ایک روشن کتاب لے کر آیا ہے، اور وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اس کی سچائی میں، اس کی حقانیت میں کسی کو بھی شک نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے، اور تمام عبادت اسی کو سجتی ہیں، اور سب عبادت اسی کے لیے ہیں، جو ہمارا بھی اللہ ہے اور ہم پیارے کریم کا بھی اللہ ہے۔ اس حوالے سے اس علاقے میں آپ سب کو ختم نبوت کے حوالے سے احادیث طیبات اور نصوص قرآنیہ بے شمار ہیں کہ جس سے یہ ہمیں عقیدہ ملتا ہے، اور یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کے کئی احادیث ہیں، اس میں سے ایک حدیث میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خاتم النبیین میں ہوں، یعنی محمد ہوں، اب نبوت کا، رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے،
قرآن مجید مکمل ہدایت، حضور کی ذات اقدس مکمل ہدایت، دونوں ہدایتیں جمع ہو گئی ہیں، اور اب ہدایت کی مزید کوئی گنجائش باقی رہ ہی نہیں گئی کہ اب کوئی اور نبی یا کوئی کتاب آئے۔ سمجھ لگ گئی؟ تو اس لیے ہمارا عقیدہ، ہمارے عقیدوں کا تحفظ کرنے کے لیے اور ہمارے عقیدوں کا محافظ کل بھی تاجدار گولڑا قبلہ عالم فاتح قادیانیت پیر سیدنا مہر علی شاہ تھے، اور بحمد اللہ یہ آج بھی صحرا ان کے ہاتھ ہے، ان کے سر ہے، اور میں آپ کو سب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یا ہمارے آباء و اجداد نے جتنی بھی خدمات پیش کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیقات کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کی توفیق سے ہے، اور یہ ہم نے یا ہمارے آباء و اجداد نے کوئی دین پر احسان نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے آقا کی ناموس کے لیے کٹ مرے۔ اس لیے ہم حضور کو سید الاولین بھی مانتے ہیں اور سید الآخرین بھی مانتے ہیں اور خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی عقائد میں سے ہے، جو تمام ضروریات دینیا کو سب کو پورا کرے، اس پر عقیدہ رکھے، اس پر کامل ایمان رکھے، لیکن حضور کو خاتم النبیین نہ مانے، اس کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ سب کو یہ پیغام بھی دیا ہے، اور آپ آنے والی نسلوں میں بھی یہ پیغام جاری رکھ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو فاتح گولڑا کا ہے، جو تاجدار گولڑا کا ہے۔ اور اس حوالے سے کیا خوب شعر کہا گیا کہ نہ آئے گا کوئی دنیا میں اب نبی ہو کر، ذرا ذوق سے، نہ آئے گا کوئی دنیا میں اب نبی ہو کر، چلے گا اب تیرے بابا کا نام یا زہرا، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا۔ اب تاجدار رسالت و نبوت حضور ہیں، اور قیامت تک آپ کی نبوت و شریعت تابندہ ہے، روشن ہے، آپ کی رسالت روشن ہے، اور یہ امت کو یہ ہزارہا مبارک کے مستحق ہے کہ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی بھیجا، جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اور حضور کی شفاعت کے لیے، اپنی شفاعت کے لیے حضور کا نام لینا۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور ہماری بخشش کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہمیں بخشوانے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا۔ تو ہم نے اپنے آقا کی غلامی کا دم بھرا ہے، اور دم بھرتے رہیں گے، اپنے آقا کا کلمہ پڑھا ہے اور پڑھتے رہیں گے، اور حضور کو ویسے ہی مانیں گے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور حضور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا، میرا آنا یہاں قبول و منظور فرمائے، اور ایک نعرہ بالکل جاندار آواز کے ساتھ، اور ہماری یہاں انجمن بھی کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دن رات ترقی عطا فرمائے، اور جتنے احباب وابستہ نہیں ہیں انجمن کے ساتھ، وہ انجمن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، کیونکہ یہ انجمن مہریہ نصیریہ ہے، اور یہ انجمن مہر و وفا ہے، یہ انجمن مودت اہل بیت کی انجمن ہے، یہ انجمن جو ہے تعظیم صحابہ کی انجمن ہے، یہ انجمن ازواج مطہرات کی مودت کے ساتھ جو اس کی تعبیر اور اس کی جو بنیاد ہے ان میں یہ عقائد ڈالے گئے ہیں، تو اس لیے انجمن کے ساتھ وابستہ رہیں۔ آخر میں نعرہ لگاؤں گا، بھرپور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وما علیہ الا البلاغ المبین۔